أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قریب. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، میری پیاری پیاری سی حور جیسی حوروں جیسی بہنوں اور یوت، تمہارے دم سے کتنی روشنی ہے، اجالا ہے گھروں میں بھی، محلے میں بھی، شہر میں بھی اور کائنات میں. تو گرلز اینڈ بوائز، ٹین ایجرز اور معصوم بچوں، تمام شعبجات کے ساتھیوں، ذمہ داران، کس کس شعبے کا نام لوں تو خاصا لمبا ہو جائے گا. تو معصوم بچوں، بچیوں، السلام علیکم. اور معصوم بچوں، بچیوں، پیارے پیارے بچے، بچیوں، بیٹے بیٹیوں، ذرا گال لاؤ سیدھا. اب ذرا بایاں گال دو. ماشاء اللہ، پپیاں ہی پپیاں، الطاف بھائی کی پپیاں. عزیز طریقے ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، پورے ملک میں اور ملک سے باہر اوورسیز یونٹوں میں رہنے والے میرے چاہنے والے، چاہنے والے اور چاہنے والی میری پرعزم جیالی بہادر ساتھیوں اور جیالی ساتھیوں، مجاہدوں اور مجاہدات، سب کو السلام علیکم. میں آج آپ کے علم میں ایک بات لے کر آنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 13 اپریل کو حیدرآباد میں UC 46 میں الیکشن ہوا. حیدرآباد کے عوام نے، ماں بہنوں بزرگوں نے، بچے بچیوں نے، معصوم بچے بچیوں نے، سب نے دعائیں کی. اللہ کے فضل و کرم سے وفا پرستوں کی جیت ہوئی، کامیابی ہوئی. اس پر میں نے انہیں مبارکباد دی. میں نے کہا حیدرآباد میرا، میں حیدرآباد کا، اور حیدرآباد میرا، میں حیدرآباد کا. میں نے پیار، محبت، عقیدت سے کہا تو بہت سے شہروں، علاقوں، کراچی، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر، روڑی اور کوٹھی اور ٹھٹا، دھادو، بدین، شہداد پور، ٹنڈو آدم، ٹنڈو لیار، ٹنڈو جام، روڑی، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں سے کس کس کا نام لوں، سبھی جگہوں سے فون آئے کہ ہم بھی تو آپ کے ہیں اور ہمارا شہر بھی آپ کا ہے. ارے بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو؟ بھائی ایک باپ کے کئی بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں. بڑے جب وہ ہو جاتے ہیں
تو وہ کوئی ادھر رہتا ہے، کوئی اس شہر میں رہتا ہے، کوئی اس شہر میں رہتا ہے، کوئی ملک میں رہتا ہے، کوئی ملک سے باہر رہتا ہے، تو وہ رشتے کہیں بھی ہوں وہ باپ ہی کے رہتے ہیں، لہذا کوئی شہر والا دل چھوٹا نہ کرے، سب میرے بچے بچیاں ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، تو یہ نہ سمجھو کہ خالی حیدرآباد کو کہا ہے۔ ہاں یہ تو ہے کہ اولاد میں بھی کسی سے زیادہ انسیت ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، اب کیا کرے، پھر میں کچھ کہوں گا تو ناراضگی ہوگی، لیکن بس ہے، مجھے سبھی سے پیار ہے، پر یہ ایک ڈگری حیدرآباد والوں سے زیادہ ہے، بس یہ ہے، اتنی سی بات ہے۔ آپ سب کو خوش ہونا چاہیے، ناراض تھوڑی ہونا چاہیے۔ ہاں تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس دن انتظامیہ کے جن تھانے داروں نے اور نام نہاد زید بکری، عمر بکری اور الف بے جیم دال بکریوں نے، کوئی چیئرمین کے عہدے پہ ہے، کوئی ایم این اے کے عہدے، ایم این اے ایم پی اے کے عہدے پہ ہے، تو کوئی ڈپٹی میئر کے، تو کوئی چیئرمین کے، تو کوئی کسی کے، کوئی کسی کے، یا کوئی نام نہاد خود ساختہ بنائی ہوئی رابطہ کمیٹی میں ہیں، تو individually بھی she came to the polling booth and وہاں پر انہوں نے خواتین کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو جس طرح میں الفاظ وہ ادا نہیں کر سکتا، دھمکیاں دی ہیں، بےہودگی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، تو ان خواتین نما، جن کے لیے میں نے شی کا لفظ استعمال کیا، اب آپ کہیں گے کہ شی کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے مردوں کے لیے؟ تو مرد جو ہے وہ نہ عورتوں پہ، جو صحیح مرد ہوتے ہیں وہ نہ خواتین پر، عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہ ان کو گالیاں بکتے ہیں، نہ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، اصل میں جو مرد ہوتے ہیں، لہذا اس لیے ان کو شی کہا۔ اب شی سے بہت ساری خواتین ناراض ہو رہی ہوں گی کہ آپ نے شی کہہ کے ان کو عورتیں تو کہہ دیا، تو عورتوں کا کیا عورتوں میں وفا نہیں ہوتی؟ ارے بھائی، عورتیں جو ہیں ان کو مطلب شی اس لیے کہا کہ عورت جسمانی طور پہ کمزور ضرور ہوتی ہے، مگر حوصلے میں مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن میں نے کمزوری کے حوالے سے کہا کہ کمزور ہی گالیاں بکتا ہے، بہادر تو سامنے آ کے مقابلہ کرتا ہے۔ تو عورتیں جو شی ہوتی ہیں ان کی گود ہی میں تو نبیوں کی پرورش ہوتی ہے، پیغمبروں کی پرورش ہوتی ہے، اولیاء اکرام کی پرورش ہوتی ہے، ان کی گود سے ہی تو آدمی ہو یا عورت وہ پروان چڑھتے ہیں، چڑھتی ہیں، اور ان کی تربیت عورتوں کی جو ہے، عورتیں کم از کم گالیاں نہیں بکتی، عورتیں جو ہیں ہاں خوف زدہ لڑائی جھگڑے سے دور رہتی ہیں، اور وہ اس کو پسند نہیں کرتی اپنی طبیعت
کے مطابق تو عورتوں کی گود جو ہے وہ تربیت گاہ ہوتی ہے، وہاں خواتین کا احترام کرنا سکھایا جاتا ہے، والدین کا ادب کرنا سکھایا جاتا ہے، بڑوں کی عزت کرنا سکھائی جاتی ہے، تو وہ بیچاری جو ہے وہ تو سنتی رہتی ہیں، لیکن غصہ بھی آئے تو گالیاں تو نہیں بکتی، بڑوں سے بدتمیزی تو جنرلی نہیں کرتی، یعنی عام طور پر. اور شی کر کے جو مخاطب کیا ہے تو ان کے تو جسموں پہ شی لکھا بھی جائے گا، اور جب کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں انشاءاللہ ان کے شی لکھوں گا تو لوگ کہیں گے آپ شی لکھیں گے تو جب یہ نہائیں گے یا دھوئیں گے تو مٹ جائے گا، لیکن ایسے تھوڑی شی لکھوں گا، پکا شی لکھوں گا جو قبر تک میں شی کے ساتھ جائے گا. اور جب منکر نکیر آئیں گے کہیں گے من ربوں کا، من رسولوں کا، من دینوں کا، یہ سلام کریں گے، یہ سوال کریں گے، تو پھر وہ یہ بھی سوال کریں گے شی کا نشان کیسے ہے؟ کہ ہماری حرکتیں جو تھیں وہ مرد ہو کے مرد والی نہیں تھیں، تو اس لیے ہمیں کچھ اور کہنے کے بجائے ہمیں شی کہہ کے پکارا کہ شی جو ہے وہ لڑا نہیں کرتی ہیں اور نہ وہ کسی پہ زور زبردستی کرتی ہیں، لیکن جسمانی طور پہ وہ یقیناً کمزور ہوتی ہیں، اسی لیے مرد ان پر حاوی ہو جاتے ہیں. تو عورتیں ایسا نہیں کرتی، خواتین ایسا نہیں کرتی. تو بہادری میں تو خیر ان کا جواب نہیں ہے، لیکن وہ کم از کم اپنے سے کمزور پر وہ ہاتھ نہیں اٹھاتی، وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھاتی، لیکن کمزور سے وہ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتی. لیکن کمزوری سے کے حوالے سے اس کو اب ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو یہ بیچاریاں جو ہیں مرد کے روپ میں مذاق سیٹ کی اب میں ذرا مخاطب ہو جاؤں. اے نام نہاد مردوں، تم نے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک حیدرآباد میں کیا، کراچی میں کر رہے ہو، میرپور میں کر رہے ہو، نوابشاہ میں کر رہے ہو، سکھر میں کر رہے ہو، ایک جگہ کر رہے ہو، دیگر صوبوں میں کر رہے ہو جہاں جہاں الطاف حسین کے چاہنے اور چاہنے والے ہیں، ان کے ساتھ کر رہے ہو. یاد رکھو، کان کھول کے سن لو، میں کیا کہوں ان کو، خود درس دے رہا ہوں، کہیں غصے میں بے قابو نہ ہو جاؤں. تم نے جو دھمکیاں دی ہیں، تمہارے نام لوگوں کے دلوں پہ نقش ہیں، ہو گئے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے خاص طور پہ. اور جب عوامی عدالت لگے گی تو ایک ایک ماں جس کو تم نے دھمکیاں دی ہیں، گالیاں دی ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کون کون ہے، اور اس عوامی عدالت کے کٹہرے میں تم لوگ کھڑے ہوگے اور انہی کے سامنے تمہاری ایک ایک گالی کا جواب بھرپور قانون کے مطابق دیا جائے گا.
جرگا 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 ہر جگہ ہوتا ہے. اب جرگا ہم نے بھی سیکھ لیا ہے. اب ہم بھی جرگا بلائیں گے اور جرگے کا فیصلہ ہوگا. کیونکہ کورٹ تو بالکل بس دکھاوے کے کورٹ رہ گئے. لیکن گزشتہ دنوں چند ججوں نے بڑا بہادری کے ساتھ ٹان ڈپٹ کی ہے. انہوں نے نہ رینجرز کی پرواہ کی ہے، نہ پولیس کی پرواہ کی ہے، نہ فوج کی، نہ اپنی نوکری کی. اور انہوں نے انصاف کے ساتھ فیصلے سنائے، حکم دیے ہیں، احکامات دیے ہیں. ان بہادر ججوں کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. شاباش ججوں، تمہارا اس دنیا میں بھی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، نوکری سے نکال دیے جاؤ گے، مگر دنیا میں بھی عزت رہے گی. اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گے تم پر. اور باقی ججز جو ڈر رہے ہیں، بزدل ہیں، جو دودھ پر، جلیبیوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سوموٹو ایکشن لیتے ہیں، مگر سینکڑوں لاپتہ بلوچ، غریب نوجوان لاپتہ ہیں. سینکڑوں غریب مہاجر لاپتہ ہیں. حیدرآباد سے بھی لاپتہ ہیں. کراچی سے تو کوئی حساب نہیں ہے کتنے لوگ لاپتہ ہیں، کتنی گنتی ہے. تو جنہوں نے گالیاں دی ہیں، آپ کو کام کرنے سے کسی نے نہیں منع کیا. آپ اپنا کام ضرور کیجئے. جس جماعت اور جس جھنڈے کو لے کر آپ کام کرنا چاہیں کام کیجئے. لیکن آپ جو دھمکیاں دے رہے ہیں شامل ہو جاؤ اس میں، اس میں، فلاں میں، فلاں میں، تو جن کو دھمکیاں دے رہے ہیں ان سے کہیں گے جیسے کہ جیل میں کھولیاں ہوتی ہیں، کھولیاں، کھولی نمبر 1، کھولی نمبر 2، اسی طرح بیریکیں بھی ہوتی ہیں، بیریک نمبر 1 2 3 4 5. تو جن پہ ظلم کیا ہے، جن کے ساتھ بے حرمتی اور دھمکیاں دی ہیں، انہی سے کہیں گے ماؤں بہنوں اور ساتھیوں سے کہ بتاؤ کون سے پنجرے نمبر 1، پنجرے نمبر 2، پنجرے نمبر 3 کس کمرے میں بھیجنا چاہتے ہو. یہ ادھر ہی جائیں گے انشاءاللہ، اس پنجرے میں بند ہوں گے تالا لگا کے. اسی طرح جیسے اب میں نے معافی کے دروازے پر تالا لگا کے موٹا سا تالا ڈال کے اپنی چابی کو سمندر میں پھینک دیا ہے. اب تو حساب ہوگا، ایک ایک سے حساب لیا جائے گا انشاءاللہ. اور اگر ساتھیوں، ماؤں بہنوں، کل نفس ذائقۃ الموت، اگر خدا نہ خواستہ اللہ میری زندگی کے دن پورے کر کے اگر مجھے اٹھا بھی لیتا ہے تو میری وصیت تمہیں ہے. تم اس وصیت کو یاد رکھنا، تم یہی کرنا، تم معاف مت کرنا، میرے نظریے، میری تعلیمات کے مطابق چلنا، اور ایسا ہی کرنا جیسے میں نے کہا ہے. اور باقی اور تو میں آئندہ لیکچرز وغیرہ جو ہوں گے اس میں کہوں گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں دھمکیوں کا سلسلہ بند کر دو، بند کر دو، بند کر دو. کیونکہ یہ یاد رکھو تمہاری زبان ہے تو پھر دوسرے کی زبان ہے، اور اگر تمہارے ہاتھ ہیں تو دوسروں کے بھی ہاتھ ہیں. اور اگر تمہارے اوپر دنیاوی طاقتوں کی، رینجرز کی، فوج کی، ISI کی چھتری ہے تو ہمارے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ، اس کے رسول، اولیاء کرام، اہل بیت،
معصومین کربلا کی چھتریاں ہیں، یہ یاد رکھو۔ ایک مرتبہ پھر دھمکیاں دینے والوں سے کہتا ہوں دھمکیاں بند کر دو، بند کر دو، اتنا مجبور مت کرو، اتنا مجبور مت کرو کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے۔ یہ میرے ساتھیوں میں اتنی ہمت ہے آج بھی کہ اگر میں ان سے کہوں کہ آگ میں کود جاؤ، دریا میں کود جاؤ، تو بخدا وہ کود جائیں، تو تمہارے یہاں کودنے میں کیا دیر لگے گی؟ لیکن نہیں، میں ایسی تعلیم نہیں دوں گا۔ ہم قانون اور آئین اور مہذب طریقے سے ان کا مقابلہ کریں گے، اور سزا بھی قانون کے مطابق دیں گے، ضرور دیں گے، ضرور دیں گے، ضرور دیں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو بہت خراج تحسین آپ کی وفا پرستی پر، آپ کی ثابت قدمی پر، آپ کی اول العزمی پر، آپ کی جوان ہمتی پر، آپ کو ماں بہنوں کو بہت بہت دعائیں، شاباش، خراج تحسین، سلام تحسین، سلوٹ 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 سلوٹ۔ اور یہ حیدرآباد والے بھی تو آپ کے بھائی ہیں نا، آپ سب بھی سلوٹ کریں مل کے۔ مجھے اطلاع ملنی چاہیے کہ اوورسیز سے بھی حیدرآباد فون پہنچ رہے ہیں، جن جن کے بھی نمبر ہیں، اور ہر شہر سے فون پہنچ رہے ہیں کہ بھائی نے شاباش دیے تو ہم بھی شاباش دیں۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ محبت میں آپس کا مظاہرہ کرو، اتحاد کا مظاہرہ کرو، گند کچرا الگ ہو گیا۔ اب اللہ کا کرم ہے، زمین بالکل صاف پاک ہو گئی ہے۔ اب میری ماں بہنوں، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، اس کو گندا مت ہونے دینا۔ اور ایک بات بتا دوں، یہ جو غدار ہیں، ان کی اولادیں بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گی۔ جیسا کہ تاریخ میں لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، جب رسول اللہ نے کہا کہ پیسہ نہیں ہے، سامان حرب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے، جو کر سکتا ہے جتنا اپنی بساط کے مطابق، اپنی ضروریات سے زیادہ جس کے پاس بھی ذرا سا کچھ ہے وہ لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے پاس سارا سامان لے کر پہنچ گئے، اور آپ رسول اللہ نے جب یہ دیکھا تو پوچھا، اے ابو بکر، تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سارا سامان اٹھا لائے؟ کہنے لگے میں گھر میں اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے جو تھے وہ کفار کی فوج میں تھے، اور یہ باپ ادھر تھا۔ اسی طرح وائس ورثہ بھی ہوتا ہے کہ باپ اگر غداروں میں فرض کرو ہو جائے تو ان کا بیٹا جو ہے وہ یزیدی لشکر میں نہیں، حسینی لشکر میں آئے گا انشاءاللہ، اور اپنے باپ سے بدلہ لے گا انشاءاللہ۔ تو میرے ساتھیوں، ثابت قدم رہیے، انشاءاللہ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، انشاءاللہ ملک میں بھی حالات بدلیں گے۔ اور آئندہ لیکچر میں بتاؤں گا، ابھی سے بتا دوں گا تو پھر بات کیا رہے گی، بہت ابھی باتیں کرنی ہے۔ اللہ زندگی، جب تک زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں تو لیکچرز دیتا رہوں گا، اور وہ حقائق سامنے لاؤں گا جو تاریخ کے بہت بڑے بڑے کنٹینرز اور بوجھ منو ٹنو مٹی کے نیچے دب
دکھوا دیے گئے ہیں اس کو ہٹا کر وہ چھپے ہوئے راست میں بتاؤں گا. شاباش ونس اگین سب کو شاباش سلام. اجازت چاہتا ہوں اللہ سے بس دعا کیجئے, ہمت رکھیے. ہمت سے ہمت جنم لیتی ہے, بزدلی سے بزدلی جنم لیتی ہے. اس بات کو یاد رکھیے, دل میں بٹھا لیجئے. اجازت چاہتا ہوں, اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیے مہاجر صدا جیے, جیے وفا پرست میرے ساتھی صدا جیے. لاکھوں پیار, لاکھوں چاہتے, لاکھوں سلام ان پہ نچھاور, ان کی خدمت میں حاضر. نعرہ مہاجر صدا جیے. اللہ حافظ.